بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ نبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 94 ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ تھی آیت نمبر 94 جو آپ نے عربی سنی۔ اب اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اس آیت کے اندر، اس سے پہلے جو 2 آیتیں بیان ہوئی تھیں آپ کو یاد ہے، اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلمان کسی کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، قتل نہیں کرنا۔ آج کی آیت یہ چیز بیان ہوگی، ابھی آپ ترجمہ سنیں تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جب جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ مسلمانوں کا اور کافروں کا ہو رہا ہے، وہ مسلمان کے سامنے ایک ایسا آدمی آ گیا جس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اس وقت، یا اس نے سلام کہہ دیا السلام علیکم، یہ بھی نشانی ہے اسلام کی، اور اس کے باوجود پھر اگر اس کو قتل کر دیا یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس کو امان ہے، اس کو سلامتی ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ اللہ پاک نے منع کر دیا۔ کیونکہ جب مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوتی تھی تو کافر جب مغلوب ہوتے تھے ان کا جتنا مال وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا، اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، پھر وہ ادھر تقسیم ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو غنیمتیں ہیں، مال ہے، یہ تو میرے پاس ہے، رزق کے دروازے میں نے کھولنے ہیں، میں ادھر سے آپ کو نہیں رزق ملے گا، کسی اور دروازے سے دے دوں، یہ کام نہیں کرنا۔ تو سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو، لفظی معنی ہوتا ہے ضرب یضرب، مارنا، لیکن چونکہ چلنا جو ہوتا ہے قدم بقدم آگے، جب تم نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، جہاد کے لیے جب تم نکلو تو کیا کیا کرو، فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ سامنے جو ہے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے، اس بات کی تحقیق کرنی ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو اسے، لمن القی، جو آدمی بھیجے، الیکم، تمہارے اوپر، السلام، سلام، جو تمہیں یہ کہے السلام علیکم، اس کو نہ کہو، کیا نہ کہو، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ اب کلمہ پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو مومن نہیں ہے، یہ بات کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس نے زبان سے کہہ دیا السلام علیکم، اس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب دل کو چیر کے تم نہیں دیکھ سکتے یہ باہر سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے، تمہیں ظاہر کو دیکھنا ہے، ظاہر کو دیکھ کر اس کو قبول کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اندر نہ دیکھا کرو، اندر ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون بھائی اندر سے کیا رکھا ہو، یہ اندر تو خدا جانتا ہے نا، غیب کی بات ہے۔ بھائی جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کرو، اس پر عمل کرو، تو یہ نہیں کہنا۔ آگے فرمایا تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ جو سامان ہے تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم ان کو قتل کرو گے، ان کا مال تمہارے ہاتھ آئے گا، فرمایا نہیں، فعند اللہ، اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ پھر مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا، یہ جو آج تم اس حالت میں ہو، پہلے تم کیا تھے، فرمایا کذالک،
اسی طرح تم بھی تھے من قبل، اس سے پہلے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تو تمہارے زبانی کلمے پہ اعتبار کیا گیا، تم نے کلمہ پڑھا اس پر اعتبار کر لیا گیا، اندر سے تو نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے آج اگر یہ آدمی السلام کہہ رہا ہے، السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو اس کو مانو۔ اور پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ، پھر اللہ نے احسان کیا علیکم، تمہارے اوپر یہ میرا احسان ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، دین اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ فتبینوا، پوری تحقیق کر لیا کرو، دوبارہ لفظ آ گیا ہے، شروع میں بھی آیا تھا فتبینوا، اب دوبارہ پھر آ گیا ہے فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون خبیرہ، جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے باخبر۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس لیے جو بھی عمل کرو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ہوا یہ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ روانہ کیا۔ سریہ اور غزوہ دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ غزوہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود کمانڈ کی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوں، آپ کے ساتھ صحابہ اور جنگ کے لیے چلے گئے ہوں، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، یہ غزوے ہیں۔ اور ایک سریہ ہوتا ہے، سریہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو کمان دی اور فرمایا جاؤ اور فلاں علاقے پہ فلاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، ان کو کمان دی گئی۔ کفار کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ گئے، ڈر کے دوڑ گئے، اپنا سارا مال وغیرہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن مرداس نامی ایک آدمی تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ اپنے مال مویشی کے ساتھ ادھر ہی رکا رہا۔ اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو مسلمان ہی آ رہے ہیں نا، تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ان کے ساتھ ملوں گا۔ وہ ٹھہرا رہا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور انہوں نے آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، یہ نشانی ہوتی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ نشانی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج بھی مسلمان فوج جو ہے وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے۔ تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو آگے سے اس مرداس نامی آدمی جو نا اس نے بھی جواب دیا اللہ اکبر، یہ جواب دیا اس نے، اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس نے سوچا میرے بھائی آ گئے ہیں، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ نیچے اتر آیا اور انہیں السلام علیکم کہا، جو مسلمان کی شان ہے، جو مسلمان کی پہچان ہے، وہ جب ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ اس نے السلام علیکم کہا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا ریوڑ جو ہے پیڑ بکریوں کا وہ ہانک کر مدینہ طیبہ لے آئے، مال غنیمت مان گیا نا ان کی نظر میں۔ مدینہ طیبہ آ گئے اور بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کیا، یا رسول اللہ اس طرح ہوا، اس طرح اس آدمی نے کلمہ پڑھا، سلام کا جواب اس نے بلکہ ہمیں سلام دیا، تو یہ ہوا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر بہت پریشان، غمناک ہو گئے، پریشان ہوئی۔ ادھر فوراً یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ پہلی آیتوں میں حالات امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا کہ جب امن کا زمانہ ہو تو کسی کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اس آیت میں حالت جنگ میں بھی بغیر کسی وجہ کے قتل و غارت سے روک دیا گیا۔ اسلام کتنا پیارا امن والا مذہب ہے، امن کا دائی ہے۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو محارب ہے میرے سامنے جنگ کرنے والا یہ کافر نہیں ہے، اس وقت تک اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اگر عین اس وقت بھی کہ تمہاری تلوار چلنے والی ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، وہ اظہار اسلام کر دی، وہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر بھی اپنی تلوار واپس کر،
کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان پر تلوار نہیں چل سکتی، ہٹا دو، بے شک وہ تمہارے ڈر سے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، لیکن پڑھ لیا، اس کے ظاہر پہ اعتبار کرنا ہے، اور مال غنیمت کے اصول کے لیے اس کی شہادت نہ کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے تو وہ دوسرے ذرائع سے تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اور ان پیاری باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حالت جنگ میں تو نہیں ہیں، لیکن جب کوئی بھائی ایک دوسرے سے ملے تو سلام بھی ضرور کہا کرو، سلام کا جواب بھی دیا کرو، اور اس کے ظاہر کو دیکھا کرو، باطن کو نہ دیکھا کرو کہ یہ اندر سے، یہ اندر سے، مجھے کیا پتہ اندر سے یہ کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، عمل اچھا کر رہا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔